سبق نمبر 139 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 20 آیت نمبر 158 تا 162۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ قل آپ کہہ دیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، سب، الذی، وہ جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، یحیی، زندہ کرتا ہے وہی، ویمیت، اور موت دیتا ہے وہی، فآمنوا، تو تم ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی، وہ جو، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اسی کی پیروی کرو تم، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جس کی آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو نبی امی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمہ کلام پر ایمان رکھتا ہے، اور تم بھی اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم سے، امتن، ایک جماعت ہے، یہدون، ہدایت دیتے ہیں وہ، بالحق، سچی بات کی، وبہ، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان کو، اثنتئی عشرۃ، 12، اسباطاً، اولادی قبیلے، امماً، گروہ در گروہ، وَأَوْحَيْنَا، اور وہی بھیجی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، ان اضرب، یہ کہ مار تو، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانبجست، سو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اثنتا عشرۃ، 12، عیناً، چشمے، قد علم، بالتحقیق جان لی، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیہم، ان پر، الغمام، بادلوں کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، علیہم، ان پر، المن والسلویٰ، من اور سلویٰ، کلو، کھاؤ تم، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما، وہ جو، رزقناکم، دیں ہم نے تم کو، وما،
اور نہیں ظلمونا نقصان کیا انہوں نے ہمارا، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں کا، یظلمون نقصان کرتے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے ان کے 12 قبیلوں کی اولادوں کو گروہوں میں الگ الگ کر دیا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنی گھاٹ پہچان لی۔ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا کہ تم پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنا نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، اسکنو رہو تم، ہذہ القریۃ اس بستی میں، وکلو اور کھاؤ تم، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقولو اور کہو تم، حطۃ معافی، وادخلو اور داخل ہو جاؤ تم، الباب دروازے میں، سجداً جھکے ہوئے، نغفر بخش دیں گے ہم، لکم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کو، سنزید عن قریب زیادہ دیں گے ہم، المحسنین نیکوکاروں کو۔ پوری آیت۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، اور تم معافی کہتے ہوئے جاؤ اور دروازے میں جھک کر داخل ہو جاؤ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ فبدل پھر بدل دیا، الذین ان لوگوں نے جو، ظلموا ظلم کیا انہوں نے، منہم ان میں سے، قولا قول کو، غیر علاوہ، الذی اس کے جو، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، فارسلنا پھر بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے۔ پوری آیت۔ پھر ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اس قول کے غیر سے اس کو بدل دیا جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف کے 20ویں رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 158۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ سے واتبعوہ لعلکم تہتدون تک۔ فرمایا، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جس کی آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو نبی امی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمہ کلام پر ایمان رکھتا ہے، اور تم بھی اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی خدا کی طرف سے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ حضور علیہ السلام کو رسول خدا تسلیم کرنے کی دعوت بلا کسی مذہبی، لسانی، قومی، نسلی اور علاقائی تفریق کے سب کے لیے ہے، کیونکہ حضور کی نبوت عالمگیر بھی ہے اور تا قیامت بھی ہے۔ یہ اعلان وہ خدا کروا رہا ہے تنہا جس کی آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے۔ اس جملے میں اشارہ ہے کہ خدا کی ساری خدائی میں نبوت اب فقط یہی چلے گی، لہٰذا کسی اور نبی کی گنجائش ہے نہ ہی ضرورت۔ یہ اسی خدا کا فیصلہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشارہ ہے بندوں کو رسول خدا کی پیروی سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس خدا کی بندگی میں کوتاہی شمار ہوگی جو زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ اس سے مراد ہے زندگی موت کے معاملے میں جس طرح سب انسان بے بس ہیں، خدا چاہتا تو اپنے محبوب پیغمبر کی نبوت بھی اسی طرح منوا سکتا تھا، مگر صرف دعوت دی جا رہی ہے
کہ سب اللہ پر اور اس کے ایسے رسول پر ایمان لے آئیں جس کی پہچان امی نبی ہونا ہے، یعنی عرب کے شہر مکہ کے رہنے والے نبی۔ چونکہ عربوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا جاتا تھا۔ امی لفظ سے بنا ہے جس کا معنی ماں ہے، مطلب ہوگا ماں کی گود میں بچہ ناخواندہ ہوتا ہے۔ حضور اسی حالت پر رہے، ساری زندگی کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، معجزاتی طور پر دنیا بھر کے استاد بن گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا استاد خود خدا تھا۔ یا یہ لفظ القرا سے بنا ہے جس کا مطلب بستیوں کی ماں مکہ ہے، یا پھر یہ لفظ امت سے بنا ہے، مطلب ہوگا حضور سب سے بڑی امت والے وہ نبی ہیں جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلمہ کلام سے مراد سابقہ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اور شریعتیں ہیں، یعنی جو کلمہ حضور بتاتے اور کلام سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا کوئی بھی قوم، قبیلہ، برادری اور جماعت و حکومت، سب کو حصول ہدایت کے لیے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی۔ آیت نمبر 159، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ قوم موسیٰ بڑی ناشکری، نافرمان اور ڈھیٹ قوم تھی، مگر اس میں نیک لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو حق اور انصاف سے دائیں بائیں نہیں ہوتا تھا، گویا وہ خود بھی حق پر کاربند تھے اور دوسروں کو بھی حق بات بتاتے تھے، اور باہمی جھگڑے وغیرہ انصاف کے ساتھ ہی نمٹاتے تھے۔ بقول مفسرین یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 199 اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 107 میں ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے نبی اور کتاب کی اصل تعلیمات پر ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو فوراً وہ آپ کو پہچان گئے اور آپ پر ایمان لا کر صحابی رسول بن گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی۔ بعض نے تفاسیر میں درج ایک روایت کے مطابق اس سے وہ لوگ بھی مراد لیے ہیں جو ظالم اور نافرمان قوم سے خود کو دور رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے دعا کی تو زمین میں ایک سرنگ کے راستے پیدل 1.5 سال تک سفر کروا کر انہیں چین کے اس پار پہنچا دیا گیا جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ معراج کی رات حضور کو وہاں لے جا کر انہیں زیارت بھی کروائی گئی اور کچھ سوال و جواب بھی ہوئے۔ بعد ازاں کلمہ پڑھ کر وہ سب کے سب امت محمد میں شامل ہو گئے، واللہ عالم۔ یہ بھی منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے تمام امتوں پر برتری کی دعا مانگی تو رب تعالیٰ نے وہ برتری امت محمد کو عطا کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوید سنا کر خوش کر دیا کہ تمہاری امت میں ایک طبقہ حق پر بہر صورت قائم رہے گا، پھر وہ طبقہ اپنے دین میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کرتا تھا۔ آیت نمبر 160، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا سے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تک فرمایا اور ہم نے ان کے 12 قبیلوں کی اولادوں کو گروہوں میں الگ الگ کر دیا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنی گھاٹ پہچان لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من سلوا اتارا کہ تم پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنا نقصان کرتے رہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد جو بہت بڑی آبادی بن چکی تھی، خدا نے سب کو الگ الگ جماعت کی حیثیت سے منظم کرنے اور نگرانی کے لیے ان پر 12 سردار مقرر کرنے کا کہا۔ یہ ایک سیاسی تدبیر تھی
تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری قوم کا نظم برقرار رکھنا اور ان پر حکمرانی کرنا آسان ہو سکے۔ اس انعام کے بعد دوسرا انعام بحکم خدا پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ معلوم ہوا یہ تقسیم اور ترتیب خدا کی ہدایت پر تھی، جبھی تو چشمے بھی 12 دیے۔ یہاں لفظ انبجست ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں انفجرت ہے۔ لغت میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ بعض نے پہلے لفظ سے تھوڑا تھوڑا پانی اور دوسرے لفظ سے جوش مارتا پانی مراد لیا ہے، جو عصا کی ضرب سے شروع میں آہستہ پھر تیز ہو جاتا اور دوسری ضرب سے بند ہو جاتا۔ تیہ کے تپتے ہوئے ریگ زار میدان میں پانی کے بعد بادلوں کا مستقل سایہ دینا اور آسمان سے میٹھی غذا کا شبنم کی طرح برسنا جو ترنجبین یا پنیر کی ہم شکل تھی، اور بٹیر نما پرندوں کا ہاتھوں کی پہنچ میں آ جانا جنہیں وہ قوم پکڑ کر بھون کر یا پکا کر نمکین غذا کے طور پر کھاتی۔ یہ خدا کی عطا کردہ پاک صاف روزی تھی جس پر گزارا کرنے کا حکم تھا۔ اس قدر نعمتوں کے باوجود ناشکری و نافرمانی کرنے والی قوم نے خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑا، الٹا اپنا ہی نقصان کر لیا، جس کی تفصیل آگے ہے۔ آیت نمبر 161 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تک فرمایا، اور جب انہیں کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، اور تم معافی کہتے ہوئے جاؤ اور دروازے میں جھک کر داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک طویل عرصہ میدان تیہ میں گزارنے کے بعد زرعی پیداوار والے شہر میں بسیرا کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک شہر میں جا کر رہنے کا حکم آ گیا۔ بقول مفسرین یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور قوم کی قیادت حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس تھی، اور شہر اریحہ تھا یا پھر یروشلم کے قرب و جوار میں کوئی شہر تھا جہاں کنانی لوگ قابض تھے۔ چونکہ یہ بسیرا قدرت کی غیبی مدد سے ہونا تھا، جس کے لیے سابقہ ان تمام غلطیوں سے معذرت بھی ضروری تھی جو میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہنے کا باعث بنی، اور آئندہ اطاعت پر متوجہ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہی وہ 2 کام ہیں جو دنیا میں برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور نیکوکاروں کے لیے خدا کی طرف سے دنیاوی نعمتوں میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، یا پھر اس سے مراد آخرت میں اجر بڑھا دیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ قوم شہر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دونوں کاموں سے انحراف کیا، بلکہ بڑا بھونڈا قسم کا مذاق اڑایا۔ ایک تو لفظ حطتن کی جگہ حنطتن بولتے ہوئے گئے، جس کا معنی توبہ کی بجائے گندم بنتا ہے، اور دوسرا جھکنے کی بجائے سینہ تان کر گردن اکڑا کر چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ آیت نمبر 162 فبدل الذین ظلموا سے بما کانوا یظلمون تک فرمایا، پھر ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کے غیر سے اس کو بدل دیا جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی زرعی پیداوار والے شہر میں داخل ہوتے ہوئے قوم موسیٰ نے سابقہ خطاؤں پر معافی کی بجائے گندم کہنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے وہ ملتا جلتا لفظ استعمال کر کے حطتن کی جگہ حنطتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ خدا کے ساتھ سنگین قسم کا کفریہ مذاق تھا، جس کی وجہ سے سب پر تو نہیں البتہ ان پر عذاب آیا جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ بقول مفسرین یہ وبائی عذاب طاعون کی شکل میں آیا تھا، جس سے لا تعداد اموات ہو گئیں۔